حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس مسئلے میں ہم بتائیں گے کہ کچھ لوگ اپنے آفس کے اپنے حاکم سے پریشان، اپنے کمپنی کے باس سے پریشان، اپنے گھر کے بڑوں سے پریشان۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا باس مجھے ہمیشہ بے عزت کرتا رہتا، میرے کمپنی کا مالک مجھے ہمیشہ برا بھلا کہتا، مجھے دھتکار دیتا، مجھے محبت ہی نہیں کرتا، ہم سے دوستی ہی نہیں کرتا، میری عزت ہی اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ حاکم کے سامنے میری عزت بنی رہے، میرے باس کے سامنے میری عزت بنی رہے، میرے کمپنی کے مالک کے سامنے میری عزت بنی رہے، جس بھی درجے پر میں کام کر رہا ہوں، میرا جو مجھ سے جو اوپر ہے وہ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھے، وہ مجھے الفت کی نگاہ سے دیکھے، اس کو جو کہوں میری بات مان لے، اور اس کے دل میں میری عزت، میرا مقام، میری حیثیت، میرا مرتبہ ہو۔ تو ایسے دوستوں کے لیے بہت ہی مجرب اور بہترین عمل ہے، جس عمل کو میں ابھی بتاؤں گا۔ اس عمل کے کرنے کے بعد جو بھی یہ پریشانیاں اپنی کمپنی کے مالک ہوں یا اپنے جو ہے اپنا آپ کا جو باس ہو یا کوئی حاکم ہو جن سے آپ پریشان ہیں، جو آپ کو ہمیشہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس چیز کو پڑھیں گے اس کے دل میں آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کا لگاؤ آ جائے گا۔ اتنا لگاؤ آئے گا کہ وہ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور آپ کے بن دیکھے وہ رہ نہیں پائے گا، اور اس کے دل میں اتنی حیثیت بن جائے گی کہ وہ چاہ کر کے بھی نہیں آپ کو ہٹا سکتا۔ وہ قرآن مجید کا دل ہے، قرآن مجید کا دل ہے، یعنی یاسین شریف۔ یاسین شریف کو ایک دن میں 35 مرتبہ دم پڑھ لیں، اور 35 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بروئے قبلہ ہو کر کے آپ دعا کریں۔ آپ اپنا وقت نکالیں، کچھ ایسا وقت کہ جس وقت میں تواتر کے ساتھ، یعنی لگاتار 35 مرتبہ ہم پڑھ سکیں۔ 35 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، میرا حاکم جو مجھ سے بدظن ہے، میرے اوپر برا خیال رکھتا ہے، میرے اوپر بری بات بولتا ہے، میرے اوپر ناجائز حکومت جماتا ہے، اور میرا جو باس ہے، میری کمپنی کا جو مالک ہے، مجھ سے محبت کرنے لگے، یہ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے دل یاسین شریف کی برکت سے بڑا مغرور انسان بھی آپ کے سامنے آ کر ہیچ ہو جائے گا، اس کا غرور ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اللہ کامیاب کرے گا۔ اب میں آگے دوسرے نمبر کا عمل ان دوستوں کے لیے بتا رہا ہوں جو اپنی بیوی یا عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے، ان کی دوستی نہیں ہو پا رہی ہے، ان سے محبت نہیں بن پا رہی ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ محبت ایسا ہو جائے، ایسا لگاؤ ہو جائے کہ اس کے لگاؤ کے بعد پھر وہ ٹوٹے نہ، وہ محبت ختم نہ ہو۔ ایسے دوستوں کے لیے میں قرآن مجید کے ایک عمل کو بتا رہا ہوں، اس عمل کو کر لیا جائے تو اس عمل کے کرنے کے بعد جو دوستی بنی ہے، اور جو دوستی پھیکا پن ہو گیا ہے، جس کے اندر بہت کمی آ گئی ہے، اس پر جو ہے جو بدگمانی کا پردہ پڑ گیا ہے، اس بدگمانی کے پردے کو ہٹانے کے لیے بہترین عمل بتا رہا ہوں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر بیوی کے دل میں شوہر سے نفرت ہے، اور شوہر کے دل میں بیوی کی کدورت ہے، نفرت ہے، دوری بڑھ رہی ہے، اس پر جو بدگمانی کا پردہ پڑا ہوا ہے، وہ بدگمانی کا پردہ انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گا۔ اس عمل کو 40 دن کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز
یہ آپ کا بالکل ہی گرویدہ شوہر ہو جائے گا، اور اگر آپ کی بیوی آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آپ کی بیوی آپ کی گرویدہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم تیسرے نمبر کی دعا بتا رہے ہیں، جس میں کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ میرا دوست ہو جائے فلاں آدمی، میں کسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں، میرے کمپنی کا فلاں آدمی میرا دوست ہو جائے تاکہ میرے کام میں مددگار بن جائے، میرا معین بن جائے، یا میرے محلے کا فلاں آدمی ہے جو میرا اپنا ہم نوا بن جائے، میرے طرف آ جائے، مجھ سے دوستی کر لے، یا میرے گاؤں کا فلاں آدمی، یا میرے کلاس کا فلاں آدمی، یا میرا روم پارٹنر، یا میرے کلاس کا کوئی بھی ہو، وہ میرا دوست بن جائے، مجھ سے اچھی طریقے سے باتیں کرنے لگے، اور اس کے دل میں میرا مقام، میری حیثیت، میرا مرتبہ ہو جائے، تو ایسے دوستوں کے لیے ایک عمل بتا رہا ہوں قرآن سے، اس عمل کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے وہ دوستی کرنا چاہ رہا ہے، جس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہ رہا، اس آیت کو مٹھائی پہ دم کر کے 2-4 مرتبہ کھلا دے۔ وہ آدمی اس آدمی کے دیدار کے لیے اور اس آدمی سے ملنے کے لیے اس طریقے سے تڑپے گا جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، اور بے تاب ہو کر کے اس کے پاس آیا کرے گا اور اس سے ملے گا، اور بغیر کسی شرط کے اس کے تمام بات کو مانے گا۔ تو قرآن شریف کی اس آیت کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سنیں اور اس کو عمل کریں، مٹھائی میں دم کر کے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ صاد پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 11 میں فرمایا، وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اس کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ جس سے چاہے گا، جیسی محبت چاہے گا، سوائے نیکی کے برائی کا خیال نہ ہو۔ اگر برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناکام کرے گا، اس کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اگر نیک ارادہ ہے، اچھے دل سے محبت کرنا چاہتا ہے تو جیسی بھی محبت کرنا چاہے گا، نیک اگر ارادے سے کرے گا، انشاءاللہ العزیز ایسی محبت ہوگی کہ وہ محبت بے مثال ہوگی۔ پھر اب میں چوتھے نمبر پر ایک اور عمل بتا رہا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہمارے کسی بھائی کو کسی بھائی سے محبت تھی، یا محلے میں بڑا اچھا کسی سے چل رہا تھا، کسی اچھے سے بات چیت چل رہی تھی، یا کلاس میں اچھی دوستی تھی، یا میرا روم پارٹنر اچھا تھا، یا بزنس میں اچھی دوستی تھی، یا کسی بھی معاملے میں اچھی دوستی تھی، اچھا بنتا تھا، اچھا کھان پان تھا، آنا جانا تھا، اچھا لگا، اچھی محبت تھی، لیکن اچانک تبدیلی آ گئی۔ اب ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ اب اس کو خبر بھی دی جا رہی کہ بھائی آؤ، مجھ سے ملو، میرے پاس بھی بیٹھو، میرے دسترخوان پہ آؤ، تو وہ آنا نہیں چاہ رہا۔ تو ایسے بکھڑے ہوئے دوست، ایسے بچھڑے ہوئے دوست، ایسے ہٹے ہوئے دوست، ایسے دور گئے ہوئے دوست کو منانے کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے دل میں کتنی بھی کدورت بھر گئی ہو اور وہ نہ ملنے کی قسم بھی کھا لیا ہو، پھر بھی سارے بندھن، سارے قسم اور ساری روایات کو توڑ کر کے وہ آدمی آ کر کے اپنی پرانی دوستی کو سلام کرے گا۔ تو میں اس آیت کو بھی بتاتا ہوں، اس آیت کو بھی دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آیت کو پڑھ کر کے دعا کریں۔ جیسی محبت کی دعا کریں گے، سوائے نیک محبت کے برائی نہ ہو، برائی اگر ہوگی تو کامیابی نہیں ملے گی، اگر نیک ارادہ ہوگا تو اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ وہ دیکھیں، وہ اس طریقے سے ہے، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 17، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس کو پڑھیں آپ 111 مرتبہ، اور پڑھنے کے بعد مغرب کے بعد آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بچھڑے ہوئے دوست کو، آپ سے روٹھے ہوئے دوست کو ایسا اللہ منائے گا کہ اس کے دل میں صرف آپ کی جگہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام 4 عمل کو میں نے بتایا ہے، نیک دلی کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ، سچی پکی محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائی سے، گناہ کے کام میں
اس عمل کو لانے سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں کہتا چلوں کہ اگر ان عمل میں آپ کو دقت ہو تو اس کے نیچے میرا نمبر ہے، آپ جو ہے فی سبیل اللہ ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں میں تمام مخلوق کی سچی محبت ڈال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔